کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اس روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی تھے، ہر اللہ کے ولی نے اپنی اپنی گردنوں کو خم کر دیا تھا۔ عظمت دیکھیے پیروں کے پیر کی، شان دیکھیے غوث العظم کی۔ غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غوث اعظم کو جدھر سے دیکھیں غوث اعظم لاجواب ہیں۔ باپ کی طرف سے دیکھیں غوث اعظم لاجواب، ماں کی طرف سے دیکھیں غوث اعظم لاجواب، دادا کی طرف سے دیکھیں غوث اعظم لاجواب، نانا کی طرف سے دیکھیں غوث اعظم لاجواب۔ غوث اعظم ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کا باپ بھی ولی، جن کا نانا بھی ولی۔ غوث اعظم ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھنے والوں، ہم اور آپ بڑے مقدر والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ ایرے غیرے نتو خیروں کی محفلوں میں چلے جاتے ہو، ایسی محفلوں میں اللہ سب کو بلاتا نہیں ہے۔ ایسی محفلوں میں وہی آتا ہے جس پر خاص اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ دنیا دار کی محفل میں بیٹھو، دنیا دار سے ملاقات ہو، اگر غوث اعظم کی محفل میں بیٹھو گے آقا کریم کی سے ملاقات ہوگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کی محفل میں مجمع 1-2 ہزار کا نہیں بلکہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جتنی آواز میں سامنے والے کو سنائی پڑتا تھا اتنی آواز میں پیچھے والے کو بھی سنائی پڑتا تھا۔ غوث اعظم کی اکثر و بیشتر تقریریں خوف الہی پر ہوا کرتی تھیں۔ اے لوگوں سنو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بساؤ، خوف الہی سے لرزیدہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ لوگ آپ کا خطاب سن کر کے خوف الہی سے اتنا خوف زدہ ہو جاتے تھے، اتنا لرزیدہ ہو جاتے تھے کہ 200-250 مردے جب محفل کا اختتام ہوتا تھا نکالے جاتے تھے۔ یہی غوث اعظم ہے، آپ کی محفل ہے، غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں علی بن ہیتی کا نام اتنی برکتوں والا ہے کہ اگر کسی کو مچھر کاٹتے ہو وہ علی بن ہیتی کا نام لے لے، مچھر کاٹنا چھوڑ دیں گے۔ اگر کسی کے سامنے شیر آ جائے وہ علی بن ہیتی کا نام لے لے، شیر سامنے سے بھاگ جائے گا۔ حضرت علی بن ہیتی سو رہے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں علی بن ہیتی سونے لگے، مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں ہے، اس لیے شہنشاہ بغداد کی محفل میں علی بن ہیتی سو رہے ہیں، پورے مجمع کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا شہنشاہ بغداد خطاب کر رہے ہیں، اچانک آپ ممبر سے نیچے اترے، جہاں پر علی بن ہیتی سو رہے ہیں
غوث اعظم گئے, اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب مجمع میں اور انتشار پیدا ہو گیا. اب سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے. لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں ہے, اس لیے شہنشاہ بغداد نے منبر چھوڑ دیا ہے. علی بن ہیتی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اتنے میں علی بن ہیتی سو رہے تھے, اچانک آپ کی آنکھیں کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں, سامنے شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم کھڑے ہیں, اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے. علی بن ہیتی کی آنکھیں کھلی, سامنے غوث اعظم کو دیکھا. علی بن ہیتی تھر 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 کانپنے لگتے ہیں. علی بن ہیتی کا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے. حضرت علی بن ہیتی کہتے ہیں حضور والا, میں آپ کی محفل میں ابھی ابھی سو گیا, میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے, میں نے ابھی ابھی خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے علی بن ہیتی سنو, تم نے آج میری محفل میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, میں نے منبر اسی لیے چھوڑ دیا تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے, میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ آج میں نے اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیار سے بول دیں سبحان اللہ. تو یہ شان ہے پیروں کے پیر کی. مقام دیکھیے غوث اعظم کا, عظمت دیکھیے شہنشاہ بغداد کی. یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بچپن کا زمانہ ہے, توجہ ہے تو مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ. گڈو بھائی کون ہے؟ گڈو بھائی اچھا کالی ٹوپی لگائے ہیں, کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچپن کا زمانہ ہے پیروں کے پیر کا, بچپن کا زمانہ ہے میروں کے میر کا. غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے. بے شک. عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں ایک عورت نے سوچا لاؤ چلی جاؤں, کیونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اکلوتا بیٹا بیماری میں ملبس. ماں نے سوچا لاؤ اپنے بچے کو اللہ کے ولی عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں لے کر کے چلی جاؤں, بچے پر دم کروا لیا جائے, بچے کو شفا مل جائے گی. بے شک سبحان اللہ. ماں اپنا اکلوتا بچہ لے کر کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہی تھی تاکہ اللہ کے ولی سے دم کروا لے, شفا مل جائے. لے کر کے گھر سے چلی, راستے میں ماں نے دیکھا بچے نے ماں کی گود میں دم توڑ دیا. اکلوتا بیٹا ماں کی گود میں دم توڑ دیا. ماں کی ممتا تڑپ گئی, رو کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی پروردگار اے مالک و مولا, تو جانتا ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, یہ میرا بچہ تھا, اسی کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا, اب میں کیا کروں گی؟ اے پروردگار میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے, اب میں کیا کروں گی؟ اے مولا تیرے مقدس ولی کی بارگاہ میں بچے کو لے کر کے جا رہی تھی دم کروانے کے لیے, راستے میں بچے نے دم توڑ دیا, اب کیا کروں گا؟ اب کیا ہوگا؟ زندگی کی کمائی لٹ گئی. زارو قطار روتی ہوئی غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں پہنچی. پہنچنے کے بعد کہتی حضور والا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, بچے کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی دم کروانے کے لیے, راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا, اب میں کیا کروں گی؟ پوری زندگی کی میری کمائی لٹ گئی, اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا. غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی نے آنکھوں کو بند کیا, ارشاد فرماتے عورت جہاں تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں, تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں. جب عورت نے سنا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں, روتی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی. غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے, خانقاہ کے باہر کھڑے, دیکھا کہ عورت روتی ہوئی نکلی ہے. قریب گئے, جانے کے بعد کہتے بہن رو کیوں رہی؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے میرے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے, یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. تو روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے؟ عورت نے کہا بیٹا سنو, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میری گود میں جو بچہ دیکھ رہے ہو اس بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا, اللہ کے
ولی کی خانقاہ میں لے کر کے آئی تھی دم کروانے کے لیے. راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا ہے. اللہ کے ولی نے کہہ دیا کہ میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں. غوث اعظم کو اس عورت پر ترس آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا بہن تجھ سے غلط فہمی ہو رہی ہے, تیرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھ زندہ ہو چکا ہے. اتنا کہا, جب عورت نے گود میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو سبحان جاتا. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا, جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ ہو گیا. جب نانا نے, غوث اعظم کے نانا نے کہا تھا تیرے مقدر میں اولاد نہیں, جب ماں نے دیکھا بچہ مرا ہوا زندہ ہو گیا تو ماں خوشی کے آنسو بہاتی ہوئی خانقاہ کے اندر گئی. جانے کے بعد کہتی حضور آپ نے کہا تھا میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں. ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی خانقاہ کے باہر کھیل رہا تھا, نام اس کا عبد القادر ہے. اس بچے کو ترس آ گیا, اس نے میرے بچے کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. جب نانا نے سنا عبد القادر نے زندہ کیا, نواسے نے زندہ کیا, نانا کو غصہ آیا. غوث اعظم کے نانا نے ڈنڈا لیا. لینے کے بعد غوث اعظم کے قریب آئے, آنے کے بعد کہتے بیٹا تو نے اس عورت کے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا. غوث اعظم فرماتے نانا ہاں مجھے ترس آ گیا, مجھ سے اس عورت کا رونا دیکھا نہ گیا, اسی لیے میں نے اس کے بچے کو زندہ کر دیا ہے. اتنا کہنا تھا. غوث اعظم کے نانا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اب نانا دوڑا رہا ہے, نواسا دوڑ رہا ہے. غوث اعظم کو نانا مارنا چاہتے ہیں. غوث اعظم دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, ڈنڈا پھینک کے مارتے ہیں. یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بیٹا تو نے تقدیر الہی کے راز کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. بیٹا تو نے تقدیر الہی کے راز کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. غوث اعظم دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اچانک قبرستان کے قریب پہنچتے ہیں. غوث اعظم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے, ارے قبرستان کے مردوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرے نانا جلال میں ہے, مجھے مارنا چاہتے ہیں. ارے قبرستان کے مردوں میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس قبرستان سے ایک دو مردے نہیں بلکہ 300 مردے زندہ ہو گئے. کتنے مردے؟ 300. 300. ہر مردے کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے. کیا بات. ہر مردے کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے. جب نانا نے منظر دیکھا ڈنڈا پھینک دیا. نانا کہتے ہیں اے بیٹے عبد القادر جا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. سبحان اللہ. یہ شان ہے غوث اعظم کی. بچپن کا زمانہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بچپن کا زمانہ. بے شمار کرامتیں غوث اعظم کی. بچپن کا زمانہ ہے غوث اعظم کا. آپ کے والد محترم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. ایک عورت, کیسی عورت تھی معلوم؟ جس کے شکم سے 6 لڑکیاں پیدا ہو چکی, 6 لڑکیوں کا جنم اس نے دے چکا. 7ویں بار امید تھی. عورت اسی جستجو میں تھی, یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے 7ویں بار میرے شکم سے کیا ہوگا. لڑکے کی پیدائش ہوگی یا لڑکی کی. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئی, بڑے بڑے حکیموں کے پاس گئی, لیکن کسی نے نہ بتایا. غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح کا نام سنا تھا. عورت دوڑتی ہوئی گئی. جانے کے بعد کہتی حضور والا میں نے سنا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سب کچھ دیکھ کے بتا دیتے ہیں. غوث اعظم کے والد نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے؟ عورت نے کہا حضور والا میرے شکم سے 6 لڑکیاں پیدا ہو چکی, 7ویں بار امید ہے. میرے شوہر نے کہہ دیا کہ اگر 7ویں بار پھر لڑکی کا جنم ہوا وہ میرے ہاتھ پیر توڑ دے گا, مجھے طلاق دے کے گھر سے باہر نکال دے گا. حضور آپ بتا دیجئے میرے شکم میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی؟ غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح نے آنکھوں کو بند کیا, ارشاد فرمایا عورت جا تیرے شکم میں لڑکی ہے, 7ویں بار پھر لڑکی کا جنم ہوگا. باپ نے کہا 7ویں بار پھر لڑکی کا جنم ہوگا.
عورت نے سنا پھر لڑکی کا جنم ہوگا، اگر لڑکی پیدا ہو گئی میرا شوہر مجھے مارے گا، گالیاں دے گا، طلاق بھی دے گا، اب کیا ہوگا؟ روتی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی، غوث اعظم کا بچپن ہے، باہر کھڑے ہیں، عورت سے کہا بہن کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں میرے شکم سے 7ویں بار پھر لڑکی کا جنم ہوگا۔ اللہ کے ولی نے کہہ دیا 7ویں بار پھر لڑکی کا جنم ہوگا۔ غوث اعظم نے کہا عورت جا اندر جا، جا کے کہہ دینا حضور جو زمین پر بیٹھ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے وہ اس میں کچھ لکھ بھی سکتا ہے۔ توجہ ہے، وہ اس میں کچھ لکھ بھی سکتا ہے۔ عورت اندر گئی، جانے کے بعد کہتی حضور جب آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے شکم میں لڑکی ہے تو آپ اس کا علاج بھی بتا دیجئے، یہ لڑکا کیسے بنے گا؟ عورت نے اتنا کہا، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں بتا تجھے بھیج کون رہا؟ جب تک غوث اعظم اپنے باپ کے سامنے پہنچ گئے، اب باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر، بیٹے کی نظر باپ کے چہرے پر، ولی ولی کو دیکھ رہا، ولی را ولی می شناسد، ولی ولی کو پہچانتا ہے، باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر، بیٹے کی نظر باپ کے چہرے پر۔ باپ نے کہا بیٹا تو نے بھیجا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہاں اے میرے والد محترم، جو زمین پر بیٹھ کر کے لوح محفوظ پر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اس میں کچھ تحریر بھی کر سکتا ہے، وہ اس میں کچھ لکھ بھی سکتا ہے۔ غوث اعظم نے اتنا کہا تھا، غوث اعظم نے اتنا کہا تھا، آپ کے باپ نے کہا تھا بیٹا اس کی اجازت میں تجھے دے رہا ہوں، اجازت مل جاتی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے عورت سن لے جا، تیرے شکم سے جو 7ویں بار جو لڑکی تھی جا میں نے اسے لڑکا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم نے فرمایا صرف اسی کو لڑکا نہیں، جو تو 6 اپنے گھر پہ لڑکیاں چھوڑ کے آئی ہے میں نے انہیں بھی لڑکا بنا دیا۔ کیا بات ہے، جو تو 6 اپنے گھر پہ لڑکیاں چھوڑ کے آئی ہے میں نے انہیں بھی لڑکا بنا دیا ہے۔ جب عورت نے اتنا سنا خوشی میں جھومتی ہوئی گھر پہ گئی، دروازہ بنتا آواز دیتی ہے بیٹی دروازہ کھولو، بیٹی دروازہ کھولو، دروازہ تو کھول دیا گیا۔ اندر سے بچیوں نے کہا امی اب ہم کو بیٹی نہ کہنا بلکہ ہم 6 بیٹا بن گیا ہے۔ شان ہے غوث اعظم کی، مقام دیکھو پیروں کے پیر کا، شان دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غلام آیا، آنے کے بعد کہتا حضور والا میں بڑا مفلسوں کا لاش ہوں۔ توجہ کیجئے میری طرف، جی جی جی، ذرا پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ کہا حضور میں بڑا مفلسوں کا لاش ہوں، غربت کا عالم ہے، حضور کچھ عطا کر دیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیہوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا دیا، دینے کے بعد فرمایا میرے غلام جا اپنے گھر پہ چلا جا، اوپر سے بند کر دینا، نیچے سے سوراخ کر دینا، پوری زندگی کھاتا رہنا، کبھی گیہوں ختم نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان فرمایا پوری زندگی کھاتے رہنا، گیہوں ختم نہ ہوں گے، لیکن گیہوں کا تھیلا کھول کے مت دیکھنا، چھوٹا سا تھیلا، کتنے دن چلیں گے بھائی؟ 1 یونٹ گیہوں مان لیجیے آپ، ہم جیسے کھانے والے ہوں 2 ٹائم پہ کھا جائیں گے، کیا اوقات ہے 2 یونٹ کی؟ چھوٹا سا تھیلا غلام گھر پہ لے گیا، اوپر سے بند کیا، نیچے سے سوراخ کیا، گیہوں نکالتا، چکی پہ لے گیا، پسایا آٹا بنا، روٹیاں لاتا، گھر پہ لاتا ہے، روٹیاں بنتی، خود کھاتا، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، محلے والوں کی دعوت کرتا ان کو بھی کھلاتا، مہمان آتے ان کو بھی کھلاتا ہے۔ 1-2 سال تک نہیں بلکہ 8 سال ہو گئے گیہوں ختم نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال ہو گئے گیہوں ختم نہ ہوئے۔ غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ گیہوں کا تھیلا کھول کے مت دیکھنا۔ عورت نے سوچا 8 سال ہو گئے، لاؤ کھول کے دیکھ لیا جائے اس میں کچھ بچے ہیں یا نہیں بچے۔ 8 سال کے بعد جب عورت نے گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ جتنے گیہوں غوث اعظم نے دیے تھے ابھی اتنے ہی موجود ہے۔ جتنے گیہوں غوث اعظم نے دیے تھے اتنے موجود ہے۔ 1 ہفتے میں گیہوں ختم ہو گئے۔ جب گیہوں ختم ہو گئے عورت نے شوہر کو بتایا میرے شوہر گیہوں تو ختم ہو گئے۔ شوہر نے کہا میری بیوی یہ بتا کیا تو نے گیہوں کا تھیلا کھولا تو نہیں؟ عورت نے ڈر کے بولا یا اللہ میں کیا کروں، نہیں بتاتی ہوں تب بھی پھنس رہی ہوں، بتا رہی ہوں تب بھی پھنس رہی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں عورتیں پیٹ کی بھی ہلکی ہوتی ہیں، جس کام سے ہم منع کریں گے وہ کام انہیں ضرور کرنا ہے۔
شوہر نے منع کیا تھا گندم کا تھیلا کھولنا مت، پھر بھی عورت نے کھول کے دیکھ لیا. شوہر دوڑتا ہوا پیروں کے پیر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد کہتا حضور والا آپ نے جو گیہوں کا تھیلا دیا تھا وہ 8 سال 1 ہفتے میں گیہوں ختم ہو گئے ہیں. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام یہ بتا کیا تو نے گیہوں کا تھیلا کھول کے تو نہیں دیکھا؟ وہ غلام کہتا ہے حضور والا میں نے نہیں، میری بیوی نے گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھ لیا ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام سن لے، اگر تیری بیوی گیہوں کا تھیلا کھول کے نہ دیکھتی تو تو بھی کھاتا، تیرے بچے بھی کھاتے، ان کے بچے بھی کھاتے، پھر بھی کیا وہ ختم نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے کسی عاشق صادق نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے مختار کا عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے غوث اعظم کی. یار پیار کر کے تو دیکھو غوث اعظم سے، عقیدت رکھ کے تو دیکھو، انشاءاللہ ہر بلا سے محفوظ ہو جاؤ گی. غوث اعظم کی محبت اپنے دل میں بساؤ، غوث اعظم سے سچا پیار کرو، غوث اعظم سے محبت کرو، انشاءاللہ ہر میدان میں تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. شان دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بچپن کا زمانہ ہے، پیروں کے پیر کی عظمت دیکھیے. ایک عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے، آنے کے بعد کہتی حضور والا میری کوئی اولاد نہیں، آپ مجھے ایک بیٹا عطا کر دیجئے. کیا کہا؟ حضور کوئی اولاد نہیں ہے، آپ بیٹا دے دیجئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو بند کر کے دیکھا، لوح محفوظ پر اللہ نے اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں لکھی. غوث اعظم کہتے پروردگار اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما دے. آواز آتی ہے عبد القادر تم جانتے ہو میں نے اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں لکھی. غوث اعظم پھر کہتے ہیں اے پروردگار اس عورت کو 2 بیٹے عطا فرما دے. پھر آواز آئی ہے عبد القادر تم 2 بیٹوں کا سوال کر رہے ہو، میں نے اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں لکھی. غوث اعظم کہتے مولا اس عورت کو 3 بیٹے عطا کر دے. پھر آواز آتی عبد القادر تم 3 بیٹوں کا سوال کر رہے ہو، میں نے اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں لکھی. غوث اعظم فرماتے مولا اس عورت کو 4 بیٹے عطا فرما دے، 5 بیٹے عطا فرما دے، 6 بیٹے عطا فرما دے، 7 بیٹے عطا فرما دے. اب غوث اعظم کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بطور الہام خطاب ہوتا ہے اے عبد القادر اب کچھ نہ کہنا، جاؤ میں نے تمہاری دعا کی برکت سے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کر دیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شان دیکھیے جس غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو، جس کے نام پر 11ویں کی نیاز دلاتے ہو، اس غوث کی عظمت دیکھو، شان دیکھو. یہی غوث اعظم ایک مرتبہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ خانقاہ میں. آپ کا غلام آیا، آپ کا ایک مرید آیا، آنے کے بعد کہتا حضور والا میرے گھر آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آپ کی دعوت ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے میرے غلام جا انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. کچھ ہی دیر میں دوسرا مرید آیا، آنے کے بعد کہتا حضور والا میرے گھر بھی آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا جا انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. تیسرا مرید کہتا آپ نے کہا جا انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، ایک ہی وقت میں 70 مریدوں نے دعوت کی. غوث اعظم نے دعوت قبول فرما لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری دعوت گڈو بھائی نے کی ہو اور کوئی پڑوسی بھی کر دے تو 2 جگہ تو کھا سکتے، تو گڈو بھائی یہاں کھا لو گے، پڑوسی یہاں کھا لو گے. لیکن اگر تیسری جگہ پہ ہو تو مشکل ہے، چوتھی جگہ پہ ہو تب تو دم توڑ دو گے. اگر بریانی ہوگی ہو سکتا تیسری جگہ پہ ہاتھ صاف کر لو، لیکن مشکل ہے. 70 مریدوں کی دعوت غوث اعظم نے قبول کر لی. ایک ہی وقت میں وہی قبول کر سکتا ہے جو ایک ہی وقت میں 70 جگہوں پر جا کر کے کھانا تناول بھی کر لے. بے شک. افطار کا وقت ہوا، خانقاہ میں بیٹھے، ایک غلام آیا، آنے کے بعد کہتا حضور والا میں نے آپ کی دعوت کی تھی، چلیے افطار کیجیے.
गौस आजम का मुरीद ने हाथ पकड़ा, साथ में जा रहा, दूसरा आया वो उसके साथ भी जा रहे, तीसरा गुलाम आया कहता हुजूर चलिए मेरे साथ, आप उसके भी साथ जा रहे, चौथा मुरीद आया, आपने फरमाया हुजूर चलिए मेरे साथ, गौस आजम उसके साथ भी जा रहे, यहाँ तक कि 70 मुरीदों के घर आपने खाना तनावुल फरमा लिया। एक ही वक्त में कितने? एक ही वक्त में 70 मुरीदों के घर खाना तनावुल कर लिया। वाह सुभान अल्लाह। सुबह नमाज फजर के बाद गौस आजम खानकाह में बैठे, आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं, गौस आजम तकरीर कर रहे, खिताब कर रहे हैं, आपका गुलाम खड़े होकर के कहता है लोगों सुनो, मैं बड़े मुकद्दर वाला हूँ, बड़े नसीबे वाला हूँ, कल शाम को मैंने गौस आजम की दावत की थी, गौस आजम ने हमारे साथ इफ्तार फरमाई थी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा कहता है तुम पागल हो, झूठ बोलते हो, गौस आजम ने तो खाना मेरे साथ खाया था। अरे वाह सुभान अल्लाह। अब इतने में तीसरा खड़ा होकर के कहता तुम भी झूठ बोलते हो, गौस आजम तुम मेरे साथ खा रहे थे। चौथा खड़ा हुआ वो भी कहता तुम झूठ बोलते हो, गौस आजम तो मेरे साथ खाए थे। पांचवा कहता तुम चारों झूठे हो, हम अकेले सच्चे हैं, गौस आजम तो हमारे साथ खा रहे थे। अब वो गुलाम कहता हुजूर वाला बताइए आप शाम को हमारे साथ खाना खाए थे या नहीं खाए थे? गौस आजम ने फरमाया हाँ मैंने तेरे साथ दिखाया था। दूसरा मुरीद कहता आपने फरमाया तेरे साथ दिखाया था। तीसरा मुरीद था उसने भी पूछा, आपने फरमाया हाँ मैंने तेरे साथ भी खाना खाया था। चौथा पूछता आपने फरमाया तेरे साथ भी खाना खाया था। अब मुरीद आपके शशो पंज में डूबे हुए हैं कि एक इंसान 70 जगहों पर खाना कैसे खा सकता है, शशो पंज में डूबे हुए हैं। गौस आजम फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों सुनो, मैंने एक ही वक्त में तुम 70 के घर खाना तनावुल कर लिया है। अब आपके मुरीदीन मुतक़दीन मुहिब्बीन आपस में बातें करते हैं यार ये कैसे हो सकता है, 70 जगहों पर एक ही वक्त में कैसे खाना खा सकते हैं। गौस आजम की खानकाह के सामने एक इमली का पेड़ था, आपने फरमाया ऐ मेरे गुलामों सुनो, इमली के पेड़ के पत्ते पर नजर डालो। जब गौस आजम के गुलाम इमली के पेड़ के पत्ते पर नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं, हर पत्ते पर गौस आजम दिखाई दे रहे हैं, हर पत्ते पर गौस आजम नजर आ रहे हैं, हर पत्ते पर गौस आजम बैठे हुए हैं। जब वो खानकाह में बैठे, वो खानकाह में देखते हैं तो क्या देखते हैं, गौस आजम खानकाह में भी है, दरख्त के हर पत्ते पर बैठे हुए हैं। आपके मुरीदों ने कहा था या गौस आजम मैं मान गया हूँ, अरे जब बगदाद के गौस आजम की शान का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, करामते गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। शान है गौस आजम की। एक मरतबा गौस आजम तकरीर कर रहे हैं, जो है आसिफ भाई गौस आजम तकरीर कर रहे हैं, आपके खलीफा जिनका नाम हजरत शेख अबुल माली है, कारी साहब तवज्जो है, आपके खलीफा हजरत शेख अबुल माली गौस आजम का खिताब सुन रहे, सुनते सुनते अचानक पेट में मरोड़ होना शुरू हुई, पाखाने की हाजत। सोचते हैं कि अगर गौस आजम की महफिल से उठ के जाता हूं तो मेरा दो नुकसान है। पहला नुकसान तो यह कि गौस आजम की तकरीर का कोई ना कोई हिस्सा छूटेगा। दूसरा नुकसान यह है कि महफिल से उठ के जाना बेअदबी, और महफिल भी है गौस आजम की, तकरीर भी खिताब कर रहे गौस आजम, सुनने वाले हजरत शेख अबुल माली कश्मकश में मुब्तला। अब क्या किया जाए, पेट में मरोड़, दर्द, पखाने की हाजत, सोच रहे क्या किया जाए। इतने में गौस आजम तकरीर कर रहे थे, करते करते अचानक एक पैर मिंबर से नीचे उतारा, उतारने के बाद अपना रुमाल लिया, लेने के बाद शेख अबुल माली के सर पे रख दिया। शेख अबुल माली कहते गौस आजम ने अपना रुमाल मेरे सर पे रखा, मैंने देखा कि मैं एक जंगल में पहुंच गया। गौस आजम ने रुमाल रखा, ऐसा लग रहा कि जंगल में पहुंच गया। शेख अबुल माली कहते मैंने देखा झाड़ियां हैं, वहां पर नहर भी जारी है, पानी भी मौजूद है। शेख अबुल माली कहते हैं मैंने अपनी हाजत को पूरा किया, पूरा करने के बाद मैंने वुजू बनाया। शेख अबुल माली कहते मेरे पास चाबियों का गुच्छा था, वो चाबियों का गुच्छा मैंने दरख्त की टहनी से लटका दिया। शेख अबुल माली कहते हैं अचानक मेरे सर से रुमाल हटा, मैंने देखा कि मैं गौस आजम की महफिल में बैठा हूँ। फरमाते ना मेरे पेट में दर्द है, ना मरोड़, ना पाखाने की हाजत,
اور نہ غوث اعظم کی تقریر کا کوئی حصہ چھوٹا ہے، نہ میں محفل سے اٹھ کے گیا ہوں۔ بالکل صحیح و سالم ہوں۔ غوث اعظم کا خطاب سنتے سنتے آپ فرماتے جب پروگرام کا اختتام ہوا میں نے سوچا لاؤ سفر کیا جائے۔ شیخ ابو المالی کہتے ہیں میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے اجازت طلب کی، غوث اعظم نے اجازت دے دی۔ اب میں سفر کے لیے نکلا، ایک دن سفر کرتا رہا، دوسرے دن سفر کرتا رہا، تیسرے دن سفر کرتا رہا، چوتھے دن سفر کرتا رہا، پانچویں دن سفر کرتا رہا۔ حضرت شیخ ابو المالی فرماتے ہیں متواتر 14 دن تک میں سفر کرتا رہا۔ جب 14 دن ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا میں اسی جنگل میں پہنچا ہوا ہوں جس جنگل میں غوث اعظم نے اپنا رومال رکھ کے میرے سر پہ پہنچا دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں 14 دن تک میں سفر کرتا رہا، مجھے دھیان آیا یہ وہ جنگل ہے جس جنگل میں غوث اعظم نے اپنا رومال رکھ کے میرے سر پہ پہنچا دیا تھا۔ حضرت شیخ ابو المالی کہتے ہیں میں اپنا چابیوں کا گچھا بھول گیا تھا، مجھے دھیان آ گیا میں جب درخت کے پاس پہنچا میں نے چابیوں کا گچھا لیا اپنے جیب میں رکھ لیا۔ پیارے اسلامی بھائیو یہ شہنشاہ بغداد غوث العظم کی شان ہے کہ اگر شیخ ابو المالی کے سر پہ اپنا رومال رکھ دیتے ہیں جو 14 دن کے سفر تک کے لیے پہنچا دیتے ہیں۔ ارے جب غوث اعظم کے رومال کا یہ عالم ہے تو سراپا غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ جب کپڑے سے نسبت ہو جائے، جب کپڑے کا یہ حال ہے پھر پیروں کے پیر کا حال کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطاب کر رہے، تقریر کر رہے۔ کرامتیں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی غوث اعظم کی، اور بے شمار کرامتیں ہیں، علماء بارہا سناتے رہتے ہیں۔ شان دیکھیے غوث اعظم کی، نعتوں میں آپ نے سنا، منقبتوں میں بھی سنا۔ حضرت عبداللہ صدیقی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، عالی شان محل بنا ہوا۔ ایک دن بی بی نے کہا اے میرے شوہر محترم آپ کے گلے میں غوث اعظم جیلانی کی غلامی کا پٹا ہے، آپ غوث اعظم کے مرید ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جائیے جا کر کے کہیے حضور بیٹا نہ صحیح ہے بیٹی ہی عطا کر دیجئے۔ اچھا مانگا کہاں سے جاتا؟ جہاں سے کچھ ملتا ہے۔ بھکاری تمہارے دروازے پر آئے، ایک دن انکار کرو، 2 دن 3 دن 4 دن، جب انکار کرتے رہو گے بھیک مانگنے والا پھر آنے چھوڑ دے گا۔ مانا وہی جاتا ہے جہاں سے کچھ ملے۔ بی بی نے کہا جائیے مانگیے، اس مکان کا ہم کیا کریں گے، بلڈنگ کا کیا کریں گے، بیٹا نہ صحیح بیٹی مانگ لیجئے۔ عبداللہ صدیقی پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہتے حضور والا عالی شان محل بنا ہوا، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، حضور والا کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہ صحیح آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بیٹی ہی دے دے۔ بیٹا نہ صحیح اللہ بیٹی ہی دے دے۔ غوث اعظم نے آنکھوں کو بند کیا، ارشاد فرماتے عبداللہ صدیقی جاؤ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہارے گھر پہ ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ گھر پہ گئے، عورت کو بتایا، ٹھیک 9 مہینے کے بعد گھر کے اندر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کون؟ لڑکی۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ لڑکا پیدا کیا ہوئی؟ لڑکی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کسی کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ صحیح، اگر اللہ بیٹی دے دے وہ کتنا خوش ہوگا؟ عبداللہ صدیقی نے دیکھا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے عرض کرتے مولا تیرا احسان عظیم ہے، بیٹا نہ صحیح تو نے ایک بیٹی ہی دے دی ہے۔ کوئی تو گھر کا چشم و چراغ آ گیا۔ اب ایک دن عبداللہ صدیقی کی اہلیہ محترمہ نے کہا کیا ہے میرے شوہر محترم، اب اس بیٹی کے نام کا انتخاب، اس بیٹی کا نام نہ ہم رکھیں گے نہ تم، جائیے غوث اعظم کی بارگاہ میں ان سے بچی کے نام کا انتخاب کروائیے، اس بیٹی کا نام بھی غوث اعظم ہی رکھیں گے۔ جب اللہ نے ان کی دعا سے بیٹی دی ہے، بیٹی کا نام بھی غوث اعظم رکھیں گے۔ اچھا ہمارے یہاں حالات کیا ہے، گھر میں اگر چاہے بیٹا پیدا یا بیٹی، اگر دادا نام رکھ دیں گے پسند نہیں آئے گا، دادی رکھ دیں گی پسند نہیں آئے گا، جب تک نانی نام نہ رکھیں، ہے یا نہ ہے؟ جب نانی نام بتائیے تبھی رکھا جیے، دادا دادی کا نام نہیں رکھا جائے گا۔
پہلے کا یہ اصول تو اگر گھر میں بچوں کا جنم ہوتا تھا، بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، لوگ عالموں کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، خانقاہوں میں جاتے تھے، ان سے نام رکھوایا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ صدیقی پہنچنے کے بعد کہتے ہیں حضور والا آپ نے کہا تھا بیٹا پیدا ہوگا لیکن بیٹی پیدا ہوئی ہے، حضور والا اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کا شکر ہے، بیٹا نہ صحیح اس نے بیٹی دے دی ہے، حضور والا آپ اس بیٹی کا نام رکھ دیجئے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ صدیقی میں نے کہا تھا بیٹا پیدا ہوگا، کیا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ عبداللہ صدیقی کہتے ہاں حضور والا یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ غوث اعظم فرماتے اسے قریب لے کے آؤ، حضرت عبداللہ صدیقی قریب لے کے جاتے ہیں، غوث اعظم نے اس بچی کو گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہتے ہیں اے عبداللہ صدیقی اب بتاؤ یہ لڑکا یا لڑکی ہے؟ حضرت عبداللہ صدیقی کہتے ہیں حضور والا یہ پہلے لڑکی تھی اب لڑکا بن گیا ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ذوق یتیم پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لڑکی کو کیا بنا دیا؟ لڑکا کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ مقام ہے پیروں کے پیر کا، سچی عقیدت کرو۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے جو غوث اعظم کی نیاز کرتا ہے نا، غوث اعظم کے نام کی جو نیاز دلاتا رہتا ہے انشاءاللہ وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ پیروں کے پیر ہیں یہ، سلطان الاولیاء ہے، جن کو یہ اعلان کرنے کا شرم ملا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ 2-4 منٹ اور سن لیں گے؟ 2-4 منٹ اور سنو گے تو یار مسکرا کے بول دو سبحان اللہ، پھر ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، پھر 4-5 منٹ اور سن لیجئے۔ شان دیکھیے غوث اعظم، خطاب کر رہے غوث اعظم ایک مرتبہ، تقریر کر رہے، معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے۔ کیا لوگوں سنو، اللہ نے اپنے محبوب کو لامکہ پہ بلایا، ساتوں آسمان کے اوپر، نبی پلک جھپکنے میں گئے اور آ بھی گئے، جس دروازے سے نکلے تھے کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو بنایا تھا وہ پانی بہ رہا تھا، جس بستر سے گئے تھے بستر گرم تھا، ساتوں آسمان کے اوپر گئے، پلک جھپکنے میں آ بھی گئے۔ ایک بدعقیدہ آپ کی محفل میں بیٹھا تھا، اس نے اپنے دل میں خیال کیا ساتوں آسمان کے اوپر، جبکہ پہلے آسمان پر جانے کا راستہ 500 سال کا، 500 سال کا، ساتوں آسمان کے اوپر گئے، 3500 برس کا راستہ اور نبی پلک جھپکنے میں آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے ادبی کر کے اٹھ گیا، بے ادبی کر کے اٹھا کہ پلک جھپکنے میں سرکار پہنچ گئے، آ بھی گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محفل سے باہر نکلا، ایک ماہی گیر کو دیکھتا ہے، مچھلی بیچنے والے کو، مچھلی خریدتا ہے، مچھلی خرید کے گھر لے گیا، کیا دیکھتا ہے؟ عورت چرخے سے سوت کاٹ رہی ہے، اس کے سامنے مچھلی کو رکھ دیا اور کہا میری بیوی سن، میں دریا پہ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے دوستوں کے ہاں ملاقات کے لیے جانا ہے، میں جب تک غسل کر کے آؤں مچھلی بنا کر کے پکا کے رکھ دینا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ شوہر گیا دریا کے کنارے، کپڑوں کو نکالتا، لگے دریا پر کپڑے رکھتا ہے، رکھنے کے بعد پانی کے اندر ڈبکی لگاتا، غوطہ زن ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی محفل سے بے ادبی کر کے اٹھا ہے کہ سرکار لامکاں پہ گئے، پلک جھپکنے میں آ بھی گئے، غوطہ زن ہوا، ڈبکی لگاتا ہے، سر کو پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے؟ پہلے لڑکا تھا وہ لڑکی بن گئی ہے۔ ایک بار جسم پہ نظر ڈالی، دوبارہ ڈالنے کی ہمت نہیں، پہلے لڑکا تھا اب لڑکی بن گئی ہے۔ اب کیا دیکھا؟ جس جگہ پہ غوطہ زن ہوا تھا وہ جگہ بھی نہیں، وہ گھاٹ بھی نہیں، وہ مکان بھی نہیں، وہ جگہ بھی نہیں۔ لگے دریا پہ نظر ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کپڑے بھی نہیں ہیں، اب لڑکے سے لڑکی بن چکی ہے۔ پانی سے باہر نکلی، سوچا اب کیا کیا جائے، بدن کیسے چھپاؤ؟ ایک درخت کے قریب گئے، پیڑ کے آڑ سے چھپ کے بیٹھ گئی۔ ادھر سے ایک شہزادہ آ رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر کے، شہزادے نے دیکھا
کہ ایک درخت کے قریب چھپی ہوئی لڑکی بیٹھی ہے جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے. شہزادے نے اسے پیر کے آڑ سے کپڑا دیا, اس نے اپنے بدن کو چھپایا. چھپانے کے بعد اس نے کہا دیکھو میں پہلے لڑکا تھا اب میں لڑکی بن گئی ہوں. شہزادہ کہتا تو جھوٹ بولتی ہے, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو لڑکے سے لڑکی بن جائے؟ لڑکی نے کہا ہاں صحیح ہے, میں پہلے لڑکا تھا اب میں لڑکی بن گئی ہوں. شہزادے نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے. شہزادے نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا, اپنے گھر پہ لے کے جاتا ہے, اسلام پیش کرتا ہے, اسے کلمہ پڑھاتا ہے, اس سے نکاح کرتا ہے. اس سے 11 بچے پیدا ہوتے ہیں, 7 لڑکے 4 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. کتنے؟ 11. ایک کم 1 درجن. 11 بچے پیدا ہوئے, 7 لڑکے 4 لڑکیاں. غوث اعظم کی محفل سے بے ادبی کر کے اٹھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مقام پہ پہنچ گئے, پلک جھپکنے میں آ بھی گئے. 11 بچے پیدا ہو گئے. پھر اس نے سوچا لاؤ سہیلیوں کے ساتھ دریا پہ غسل کرنے کے لیے جایا جائے. اپنی سہیلیوں سے ملاقات کرتی تھی, دریا پہ غسل کرنے کے لیے جاتی ہے, پانی میں غوطہ ہوتی ہے, پانی میں ڈبکی لگاتی ہے, اور جب پانی سے اپنے سر کو باہر نکالتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ پہلے لڑکی تھی پھر لڑکا بن گیا ہے. پہلے لڑکی تھی پھر لڑکا بن گیا. وہی جگہ ہے, وہی گھاٹ ہے, وہی مقام ہے. لگے دریا پہ نظر ڈالتا, کپڑے بھی موجود, کپڑوں کو اٹھایا پہنا, اپنے گھر پہ گیا. کیا دیکھتا ہے؟ عورت چرخے سے سوت کاٹ رہی ہے, عورت کے سامنے مچھلی زندہ تڑپ رہی ہے. مچھلی سامنے زندہ تڑپ رہی. عورت پہ غصہ جاتا, غصے میں کہتا کمبخت تو نے ابھی تک مچھلی کو نہیں بنایا. عورت نے کہا میاں پاگل ہو گئے ہو, غسل کر کے آئے ہو یا راستے سے واپس آ گئے ہو؟ شرم و ندامت سے سر نیچے جھکا کے کہا بی بی سن, تجھے غسل کرنے کی پڑی ہے, یہاں تو سارا کریا کرم ہو چکا ہے. یا تو لڑکے سے لڑکی بن گئی, 11 بچوں کو میں نے جنم دے دیا ہے, 7 لڑکے 4 لڑکیاں پیدا کر چکی ہوں, اور اس کے بعد میں پھر لڑکی سے لڑکا بن گیا ہوں. اتنا بیگم کو بتایا, بیگم نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں کا ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا میں غوث اعظم کی محفل سے بے ادبی کر کے اٹھا تھا کہ سرکار 7 آسمان کے اوپر گئے ہیں, پلک جھپکنے میں آ بھی گئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے میری بی بی سن لے, غوث اعظم نے مجھے ایسی کرامت دکھائی ہے جس کا میں انکار ہی نہیں کر سکتا ہوں. اب عورت سے کہتا میری بی بی سن لے, چل میں بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتا ہوں, صدق دل سے توبہ کرتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. اور میاں بی بی دونوں غوث اعظم کی محفل میں پہنچتے ہیں. اس نے کیا دیکھا؟ غوث اعظم جو واقعہ معراج کا بیان کر رہے تھے وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں, ایک بھی لفظ آگے نہیں بڑھا ہے. غوث اعظم کی نظر اسی بدعقیدہ کے چہرے پر پڑتی ہے. آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو, اگر کسی کو معراج شریف کے واقعہ میں شک ہو وہ جا کر کے اس بدعقیدہ سے پوچھ لے. اگر کسی کو معراج کے واقعہ میں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہو وہ جا کر کے اس بدعقیدہ سے پوچھ لے. بدعقیدہ قدموں پر گر جاتا ہے, گرنے کے بعد کہتا ہے یا غوث اعظم آپ نے تو مجھے ایک ہی سیکنڈ میں ایسی کرامت دکھا دی ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. حضور والا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب بغداد کے غوث اعظم کی شان کا یہ عالم ہے, مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ شان ہے غوث اعظم کی. تو غوث اعظم سے سچی عقیدت کرو, غوث اعظم کا پیار اپنے دل میں بساؤ. ایسے نہیں غوث اعظم کے نام کا ڈنکے بج رہے, غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگایا جا رہا, ایسے نہیں غوث اعظم کو یاد کیا جا رہا ہے. غوث اعظم تو وہ ہیں جو 12 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, 18 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا ہے. جب بھوک لگتی تھی درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے, پیاس لگتی تھی دریا کا پانی پی لیا کرتے تھے. لیکن آج ہم لذیذ کھاتے بھی ہیں پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. آج ہم کھاتے بھی ہیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. تو بزرگان دین سے سچی محبت کرو, بزرگان دین سے سچا پیار کرو, اللہ والوں سے سچی محبت کرو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اگر پیروں کے پیر سے تم نے سچی محبت کر لی, اس لیے پیروں کے پیر خود کہتے ہیں میرا چاہنے والا جب مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے, چاہے وہ پکارنے والا ہندوستان سے پکارے, چاہے پکارنے والا پاکستان کا رہنے والا ہو, چاہے پکارنے والا
ہو، چاہے پکارنے والا دنیا کے کسی خطے کا ہو، میں تو یہ کہتا ہوں پکارنے والے چاہے قبرستان کے کیوں نہ ہو، ماشاء اللہ، چاہے جہاں کے ہو، پیروں کی پیر فرماتے میں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے میں اس دنیا کو اسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا، ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ جب غوث اعظم دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا، تو کیا ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے سن رہے تو کیا بغداد سے وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جی بے شک، بے شک دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کا مقام معصومہ کی بس کی بات نہیں جو بیان کر دیا جائے۔ لوگوں نے، قلمکاروں نے بہت کچھ لکھا اور ان کی کرامتوں کا اظہار کیا، کرامتیں بتائی، لیکن کسی نے سب کچھ نہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کے اتنا کہہ گئے، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یا غوث اعظم تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خوب کی سیرے چمن پھول جو نشاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے واقعی آپ نے جو خطاب آیات سنا، اللہ کے فضل سے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور جس چیز کی ضرورت تھی وہی چیز حضرت نے ہمیں اور آپ سب کو بتائی۔ سبحان اللہ۔ آپ بلا تاخیر